قرآن کریم میں حق 3 معنی میں آیا ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق. دوسرا دین اسلام کو حق کہا ہے، اور تیسرا دلائل کو، اسلامی تائیدات کو اور حمایت کو حق کہا ہے. اور حق کے 3 حق ہیں. للحق ثلاثۃ حق. معرفتہ، اس کو سمجھنا، والثبات علیہ، اس پر قائم رہنا، ونفی ما عداہ، اس کے مخالفوں کو نفی کرنا. حق اہل حق کا شیوا ہے. حق کو سمجھنا اہل حق کی ذمہ داری ہے. حق پر ڈٹے رہنا اہل حق کی ذمہ داری. حق کے خلاف جو فضائیں ہیں، آوازیں ہیں، اس کی پرواہ نہ کرنا یا اس کا ببانگ دہل رد کرنا اہل حق کا شیوا ہے. اس لیے مشکلات بھی پیش آتی ہے، فضائیں بھی ناہموار ہو جاتی ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. قرآن کریم ایسے موقع پر نازل ہوا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے کہ 3 فرقے سامنے تھے. یہود و نصارا مذہبیت کے دعوے دار تھے، آسمانی کتاب تھی ان کے پاس، لیکن تبدیل کی گئی تھی اور حقائق کے برخلاف. نام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا لیتے تھے، کام غلط کرتے تھے. اور مشرکین اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، یکسو الگ تھلگ اور پکے ابراہیمی، لیکن وہ شرک میں لت پت تھے. انما المشرکون نجس. اور اہل کتاب کو کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کافر ہو چکے ہیں. اب دیکھو، مشرکوں کو پلیت کہہ رہا ہے اور کتابیوں کو کافر کہہ رہا ہے، اور پیغمبر درمیان میں تبلیغ کر رہا ہے اور صحابہ ساتھ ہیں. ایسے ماحول میں 13 سال مکہ کے آپ نے گزارے. کیا کٹھن گھڑیاں تھی، کیا گراں وقت تھا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اس طرح ان کے ساتھ جہاد جاری رکھے. مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خوب ترجمہ کیا کہ تبلیغ عام کرے اور تام کرے. ہر جگہ تبلیغ کرے اور پوری پوری کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے. تو پیغمبر نے یہ سارا بیڑا اٹھایا. آپ کے چچا جو بہت ہی ساتھ دیتے تھے، وہ آپ کی خدمت پہ آئے اور کہا یہ لوگ بہت دباؤ ڈال رہے ہیں. اگر آپ کسی بڑے گھرانے میں رشتہ چاہتے ہیں تو 10 گھرانے حاضر ہیں. اگر آپ یہاں کی ریاست چاہتے ہیں تو آپ رئیس ہیں، اور مجھ پر اتنا بوجھ ڈالے کہ میں اٹھا سکوں. آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھے اور یہ مجھے کہے کہ اس تبلیغ سے پیچھے ہٹو، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں. مجھے آپ کی مدد کی مزید ضرورت نہیں ہے. میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ میری بھرپور مدد کرے. پیغمبرانہ عزم بڑا مضبوط ہوتا ہے. قرآن کریم ایک مقام پر ایک ہی آیت میں دونوں باتیں کر رہا ہے. ان کی سازشیں بتاتے ہیں اور پیغمبر کی استقامت کا وزن بتا رہا ہے.
وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، یہ سازشیں جو آپ کے خلاف کر رہے ہیں، اگر پہاڑ کے خلاف کرے جگہ چھوڑ دیں گے۔ پہاڑ کائنات میں مضبوط جگہ ہے، زمینی حرکت کو اس کے ذریعے روکا گیا ہے۔ قیامت جب قائم ہوگی تو وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے گالوں کی طرح یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اڑ جائیں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، یہ کہتے ہیں قیامت میں پہاڑ کہاں جائیں گے؟ کہا آپ کہے اللہ دھنک دے گا اس کو، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے، ایسا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو ان کی سازشیں اتنی زیادہ ہیں اور اتنی زہریلی ہے کہ پہاڑ تاب نہیں لا سکتا ہے، پیغمبر ڈٹے رہے۔ پیغمبرانہ اعظم، استقلال، استقامت، نبوت کے ارادے پہاڑ سے بڑھ کر ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، جو وعدے اللہ نے رسولوں سے کیے ان کے بارے میں سوچنے بھی نہیں کہ پورے نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، وعدہ کون چھوڑتا ہے؟ جو کمزور ہو، اللہ تو غالب عزیز، یا وہ جس کی طبیعت ہی نہیں ہے بدلے لینے کی، فرمایا ذو انتقام، میری شان یہ ہے کہ میں ناکارہ سے بدلے لوں گا۔ کب ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس زمین و آسمان تبدیل ہو جائے گا۔ یہ زمین ختم ہو کے نئی آئے گی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے نیا قائم ہو۔ کیوں؟ اس زمین پر ظلم ہوا ہے اور آسمان نے دیکھا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ نظام عدل کا حصہ بنے۔ نظام عدل تب نافذ ہوگا جب ظالم کو ہاتھ پیروں سے پکڑ کر دور پھینکا جائے۔ اور اس زمین پر ظلم ہوتا رہا، جس جگہ ظلم ہوتا ہے وہاں عدالت نہیں لگتی، عدالت کی جگہ اور ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے اسی جگہ عدالت لگانی ہے تو اس زمین کو ہٹا دو۔ یوم تبدل الارض، زور دے کے الوہیت کا، طاقت خداوندی کا اندازہ لگائے۔ اس زمین کو پٹخ کے دوسرا لاؤ، جیسے آپ کہتے ہیں قالین اٹھا کے ایک اور لے آؤ۔ والسماوات، تو آسمان بھی تبدیل کرو۔ اللہ وبرزوا للہ الواحد القہار، ایک زوراور خدا کے سامنے لوگ ننگے کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جرائم پیشہ لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے قمیص سے گندک کی ہوگی۔ تخشى وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ گزر رہی ہوگی، آگ کے شعلے بڑک رہے ہو، گندک نے آگ لیا ہوگا۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا ملے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد یہ حساب کرنے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ باتیں لوگوں تک پہنچانا چاہیے، قرآن کہتا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ مضمون جو بیان ہوا لوگوں تک پہنچانا پڑے گا۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، ان کو ڈرانا ہوگا اس طرح۔ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور انہوں پتہ چلنا چاہیے کہ اللہ ایک ہی ہے، اس کی وحدت فردت مسلم ہے، مسئلہ توحید اٹل ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، علماء کرام تو کم از کم بات کو سمجھا کریں، کاش کہ انہوں نے بھی سمجھ ایک طرف رکھ کے آگے بڑھ گئے، اور آگے بڑھ سکتے نہیں، ہر طرح تاریکی میں مبتلا ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وہ عقل والے، علم والے تو اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ 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 اللہ